والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس انوار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالہ عفو درگزر کی فضیلت میں درود پاک کے متعلق ایک حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبد العزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قبر سے کہا کہ مجھے ضرور بتا۔ تو وہ قبر کہنے لگی کہ جب کوئی بندہ میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا قبر پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ تو قبر کہنے لگی کہ ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا جدا کر دیتی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے بدلے پھول اٹھانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سب گنہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلوار ہے۔ جو اس جہان میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ دنیا بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ ارے کہاں گئے تلاوت قرآن پاک کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ ارے آپ نے ان جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے اپنے گوشت کا کیا صاف کر دیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ قبر نے کیا دیا؟ اللہ کی قسم، دنیا میں یہ آرام کا نرم نرم بستر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں، اپنے وطن کو چھوڑ کر اور راحت کے بعد تنگی میں ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لی۔ ان کی اولاد در بدر گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے۔ ان کے رشتے داروں نے ان کے مکانات اور ان کی میراث آپس میں بانٹ دی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب بھی جو قبروں میں اب بھی بندے رک رہے ہیں، اور واللہ بعض قبروں میں عذاب نہیں کیا۔ افسوس، سب ہزار افسوس اس آدمی پر، اور ایسا آدمی جو آج بندے وقت کبھی اپنے والد کی
یہ کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اور کسی کو قبر کے گھڑے میں اتار کر دفن کر رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سب کچھ تیرے سامنے ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے کہ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا غال قبر میں پہلے کھڑا ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری بے انصاف ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے حضرت سیدنا فقیر ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 بار یہ اعلان کرتی ہے، روزانہ قبر 5 مرتبہ یہ اعلان کرتی ہے کہ اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانا ہے۔ اے آدمی تو مجھ پر اٹھتا اٹھتا اور لذیذ کھانے کھاتا ہے، میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھا جائے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر تو روئے گا، چلائے گا۔ اور اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، عنقریب مجھ میں تو غمگین ہوگا، عنقریب تو میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، اور عنقریب تو میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا، عنقریب تو میرے پیٹ میں آ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا وقت تیرا فکر ہوگا تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر۔ اے اسلامی بھائیوں، اے اپنے دوستوں کے بغیر نہ رہنے والوں، دل سے دنیا کی محبت دور کر۔ ارے کہتے ہیں کہ جب تک 4 اسلامی بھائی 4 آدمی میرے پاس نہ ہو میرا دل نہیں تھا۔ ارے دنیا کی محبت اپنے دل میں بسانے والے، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دفع کر لو اس دنیا کو، اس دنیا سے جان چھڑا لو، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمول کر۔ اگر کچھ چاہیے، کچھ پانا ہے، اپنی قبر کو بہتر بنانا ہے، تو اپنے دل کو اس کے مصطفیٰ سے معمول کر۔ لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے کہ میں نے جانا ہے افریقہ جانا ہے، میں نے لندن جانا ہے، میں نے پیرس جانا ہے، میں نے یورپ جانا ہے، لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ دے۔ ارے تیری تو یہ آرزو ہونی چاہیے، آج کے رسول کی تو یہ شان ہے کہ اسے جب بھی پوچھا جائے یہ مدینے کی بات کرتا ہے، یہ جب بھی آرزو کرے گا یہ مدینے کی آرزو کرے گا، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ مذکور ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل، مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دیکھوں، تو اس روح کو اجازت مل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی ہے اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے، اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہے، اس روح کا جسم بدلا ہوا ہے، اس کے نسلوں اور منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی رہا ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اظہار پر ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون پی، پیٹھ مردے کا منہ پانی خون پی لی تھی، آنکھوں کا پانی خار تھی اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے۔ تو یہ روح جسم سے کہتی ہے کہ اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد
اجازت لے کر اسی طرح دوبارہ دور سے دیکھتی ہے تو مردہ اس حالت پر ہوتا ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر درد چکی ہے، پیٹھ کیڑوں سے بدل چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر اس کی ناک سے نکل رہے ہیں، تب وہ جسم سے کیا کیے، اے تو نازوں سے بننے والے، اے دنیا میں اپنے نام پر مکھی بھی نہ پڑھنے والے، اب اس حال پر پہنچ گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، تقویٰ اور نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ۔ میٹھے میٹھے حضرت سیدنا سفیان علیہ رحمۃ اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے باغ پاتا ہے، اور جو اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی والے قبر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دعوت اسلامی والے جگاتے رہتے ہیں۔ ارے اسلامی بھائیوں، آپ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے اس کو باغ پاتا ہے، اور جو بندہ اس کی یاد سے غافل رہتا ہے، جو قبر کا تذکرہ سن کے بھاگتا ہے، جو تذکرہ کرنے والوں سے دور بھاگتا ہے کہ یہ تو جب بھی دیکھو تو قبر کی بات کرتا ہے، وہ دعوت اسلامی سے دور بھاگتا ہے، تو آپ نے سنا کہ جو قبر کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں نہ۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی علیہ رحمۃ اللہ باری فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے لگا تو بلند آواز سے کسی نے کہا، اے ثابت، ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھایا، ان میں بے شمار لوگ مغموم یعنی پریشان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے کہ اے آدمی، کیا تمہیں میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، میری بدبو، میری ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تم نے کیا کہا؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی بے کسی کا قصہ بتا دوں؟ یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے یا جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر ہوتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرہ پر اتنا نہیں ہوتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو کس قدر اس قدر ہوتے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت تر ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نہ میں جانتا ہوں نہ آدمی، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہوگا۔ آج ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی غلط کام بدنگاہی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا منظر تھا، کیا بات۔ سرکار میں سب مناظر سے جو زیادہ ہولناک ہے وہ قبر کا منظر ہے۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا یا برا آگے اس کی بائیں رات کو شرکت دے کر کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے کہ میرے کہلو یا کہاں،
میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہے سوائے میرے تیری قبر میں کوئی نہیں. ساتھ جگری یار بھی نہ آئے گا، ساتھ جگری یار بھی نہ آئے گا، تو اکیلا قبر میں رہ جائے گا. مال دنیا کا یہی رہ جائے گا، ہر عمل اچھا برا ساتھ آئے گا. مال دنیا دو جہاں میں ہے بوال، کام آئے گا نہ پیشے گل جلال. پیارے بچے میٹھے اسلام بھائی، آج ہمارے ناز سننے والے ہمارے دوست نے سنا 7 ڈگری یار لکھا ہے. ارے وہ دوست جو کہتا ہے کہ میرا تمہارے بغیر گزارا ہے، جب تک میں تجھے دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں ملتا. یار جب تک میں تجھے دیکھ نہ لوں، جب تک میں تیرے ساتھ 2-3 باتیں نہ کر لوں میرا دن نہیں گزرتا. یہی لوگ جب مجھے دفنا کرائیں گے تو یہی کہے گا، اگر کوئی سوال قبر میں رہ گیا، اگر کوئی روشنی آنے کے لیے کوئی اتنا سا بھی سوراخ رہ گیا تو یہی دوست کہے گا، ارے وہ دیکھو ایک سوراخ رہ گیا، اس کو بھی بند کر دو. قبر میں خوب اندھیرا کر دیا جائے. یہی دوست کہے گا کہ جلدی جلدی اس کو کفن دے دو، جلدی جلدی اس کو نہلا دو، جلدی جلدی میرے دوست کو کفن پہنا کر دفنا دو کہ وہ نماز. ارے یہی دوست جس کے بغیر میرا ایک پل نہ گزرتا تھا، یہی دوست مجھے گھر سے نکال رہا ہے، یہی دوست مجھے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لیے جا رہا ہے. مردہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کی آواز نہ سنے، کوئی اس کی بات نہیں سنتا. وہ دوست جو اس کی دردوں سے واقف ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں تیرے دل کی بات سمجھ لیتا ہوں، لیکن وہ پھر مردے کی زبان تک نہ سمجھے گا. پیارے مستر، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اور آپ کے اندر طلب ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، میری قبر روشن ہو جائے، میرے ساتھ قبر میں یہ معاملہ نہ ہو، تو آئیے سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. خدا کی قسم یہ وہ مدنی ماحول ہے جس میں کئی ایسے لوگ آئے کہ جن کی قبریں منور ہو گئی. کچھ عرصے کی بات ہے کہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. ان کو جب دفنایا گیا تو 3.5 سال کے بعد بارشیں ہوئی کراچی، اور اتنی شدید بارشیں ہوئی کہ ان کی قبر 4 ایک تیر وہ بیچ میں گرے تو قبر کھل گئی. جب اس کی مرمت کرنے کے لیے اندر گئے تو دیکھا کہ اس عاشق رسول کا کفن ذرا بھی پھیلا نہیں، سبحان اللہ، اور جسم سے ہی سلامت ہے. یہ ایک ولی کامل سے نسبت ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. عطار نے خرید کر مجھے سبحان اللہ. ارے میرے پیر سے نسبت کیا ہوئی؟ مفتی فاروق کو اپنی رسولت کا دامن کیا ملا؟ وہ سے پار کا پٹا نے اپنے گلے میں ڈالا کہ ان کو 3.5 سال کے بعد قبر کھلی تو الحمدللہ ان کا جسم صحیح حالت. سبحان اللہ. ماما بھی سلامت تھا. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں کہ میری قبر میں میرا جسم سلامت رہے، میرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں، میری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست نہ ہو، تو آئیے پکے سچے دل سے یہ کا لیجیے. انشاءاللہ سارے کپڑے تو کٹے، میں دعوت اسلامی سے نہیں کرتا انشاءاللہ. بچے دل تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی